الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ خلاصۃ القرآن کے سلسلہ کا یہ دوسرا پارہ ہے، اور اس پارے کے اندر سورہ بقرہ کا ہی تسلسل ہے اور 16 رکوع پر مشتمل یہ پارہ ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم اور اس کی حکمتوں کو بیان کیا، اور وہ حکم تحویل قبلہ ہے، جس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ہجرت کے بعد ابتدا میں تقریباً 16-17 مہینے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ قبلہ اب بیت اللہ ہوگا۔ تو اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھیں ان کا تو کوئی رخ ہی ایک نہیں ہے، تو یہ پہلے ایک قبلے پر تھے اب دوسرے قبلے پر آ گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جہاد ساری کی ساری وہ اللہ ہی کی ہے، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب ہو۔ اسی طرح ایک حکمت اس کی یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل جو انسان کے ذمہ کام ہے وہ یہ ہے کہ اس رسول کی پیروی کرنی ہے۔ تو اس حکم کے ذریعے سے ہم نے یہ دیکھا کہ کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون اپنے قدموں پر واپس لوٹ آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ حکم تھا تو بڑا دشوار، مگر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، رہنمائی عطا فرمائی، یہ آسان حکم ہے۔ اسی طرح ایک بڑی حکمت اس کی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی خواہش تھی کہ قبلہ دوبارہ بیت اللہ ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف بھی دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ تحویل قبلہ کا حکم اور اس کی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے بتلا دی، اور دوسرے رکوع میں بھی اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل مقصود یہ ہے کہ انسان نیکیوں کے لیے کوشش کرے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھے۔ تو لہٰذا جب اب تمہیں تحویل قبلہ کا حکم دے دیا گیا تو اب تم اپنے رخ کو نماز میں مسجد حرام کی طرف رکھو۔ تیسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم اصول بتلا دیا کہ جب ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو یہاں پر تمہیں مشکلات بھی پیش آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی۔ تو ان سب کے حل کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دو چیزوں کے ذریعے سے مدد طلب کرو، ایک تو صبر ہے اور دوسری چیز نماز۔ اور یہاں پر ایک عظیم دعا اللہ تعالیٰ نے بتلائی کہ جس وقت کوئی مصیبت یا آزمائش پہنچے تو یوں کہو کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح یہاں پر صفا اور مروہ کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیوں کا نام ہے جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ تو ابتدا میں جب یہ حکم دیا گیا تو کچھ مسلمان چونکہ
زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ پر 2 بت رکھے ہوتے تھے، تو کچھ مسلمان اس چیز کو برا محسوس کرتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو تم ان کی بھی کیا کرو، صحیح کرو۔ چوتھے رکوع کا آغاز اللہ تعالیٰ توحید سے فرما رہے ہیں۔ دلائل توحید کو بیان کیا گیا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا، دن اور رات کا بدلنا، تو ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے۔ اور ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ لوگ جو گمراہوں کے پیروکار ہیں، جس وقت وہ ان کے انجام کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ کیا کریں گے، یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم ان سے کیا ہو جاتے، دور ہو جاتے، جیسے یہ آج کے دن ہم سے دور ہو گئے کہ انہوں نے کہا جی ہم نے تو ان کو اپنے پیچھے نہیں لگایا تھا، لیکن اس وقت کی حسرت ان کی کسی کام نہ آئے گی۔ 5ویں رکوع کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ایک اہم حکم سے کیا، عقل حلال سے۔ تو عقل حلال جو ہے یہ انسان کی زندگی کے تمام معاملات پر اثر انداز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کا آغاز اسی بات کی تاکید سے کیا کہ اے لوگوں زمین میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کی پیروی سے، شیطان کی راہ پر چلنے سے بچو۔ اور آگے چل کر کچھ چیزیں بتلائیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، کچھ چیزیں تو یہاں بیان کی گئیں اور کچھ دیگر مقامات پر اور بھی قرآن مجید میں بیان کی گئیں۔ مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ چیز جس کو کسی غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے۔ اور چھٹے رکوع کا آغاز اس بات سے کیا گیا کہ اسلام صرف چند رسومات کا، چند عبادات کا نام نہیں کہ انسان عقائد رکھ لے یا نمازیں پڑھ لے، بلکہ اسلام ایک ایسے مجموعے کا نام ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، تمام پہلوؤں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی جواب دے دیا جو کہتے تھے کہ اب کس چیز نے مسلمانوں کو پہلے قبلے سے پھیر دی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل مقصود یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ کوئی مشرق کی طرف کر لے یا مغرب کی طرف کر لے، اصل مقصود یہ ہے کہ اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے اعمال کیا ہیں، معاشرت سے متعلق اس کا معاملہ کیا ہے، یتیموں کے ساتھ اس کا کیسا سلوک ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم اصول کو بیان کیا۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بسا اوقات ایک شخص کے بدلے میں اگر وہ قبیلہ طاقتور ہوتا تو وہ کمزور قبیلے کے کئی لوگوں کو قتل کر دیتا۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اصول بتلا دیا کہ قتل کے بدلے میں قصاص لیا جائے گا، یعنی قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، ایسا نہ کرو، اور اس بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ پھر اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب تعبیر اس کے لیے بیان فرمائی کہ یہ جو قصاص کا حکم ہے اس کے اندر ہم نے زندگی رکھی ہے، وہ اس طرح سے
اب جب ہر کسی کو پتہ ہوگا کہ قتل کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، تو اب وہ اس اقدام سے ڈرے گا۔ اسی طرح اس رکوع میں وصیت کا حکم ہے۔ پہلے وصیت کرنا لازم تھی کہ جو بھی شخص وہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ وصیت کرے، اپنے پیچھے والوں کے لیے، والدین کے لیے، اقربا کے لیے۔ لیکن پھر جب مستقل سورۃ نساء کے اندر وراثت سے متعلق احکام نازل ہو گئے تو یہ وصیت کا حکم، اس کی فرضیت ختم ہو گئی، البتہ ابھی بھی مستحب ہے۔ چھٹے رکوع کا آغاز اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بیان سے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں پر، تاکہ ان کو کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ کوئی سخت حکم ہم ہی دیا جا رہا ہے۔ اور مقصد کیا ہے روزوں کی فرضیت کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی روزوں کے ذریعے سے ہم تمہارے تقوی کا امتحان لیں گے، تمہارے اندر تقوی کو پیدا کریں گے۔ اور یہ روزے ہیں کتنے؟ گنتی کے چند ایام۔ پھر رمضان سے متعلق اس رکوع میں کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جو شخص مریض ہو یا مسافر ہو، یہ فرض روزہ چھوڑ کر بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو اب بالکل یعنی بیماری کی یا عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں، اب ان کو امید یقین ہو گیا کہ اب وہ صحت یابی، اتنی صحت یابی ممکن نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ سکیں، تو ان کے لیے فدیے کا حکم ہے۔ اور جو مریض یا مسافر ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر یہ روزہ کوئی چھوڑتے ہیں تو یہ بعد میں ان روزوں کی قضا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں ایک اور چیز کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر لوگ تلاش کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان سے بہت قریب ہے۔ تو جب بھی انسان خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں۔ اور اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کے مال کو کھانے سے منع کیا کہ انسان دھوکے کے ذریعے سے کسی کا مال حاصل کر لے، کسی کا مال کھا لے، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ ساتویں رکوع کا آغاز ایک سوال سے کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ نے رضی اللہ عنہ کہ چاند سے متعلق کہ کبھی یہ بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس کی حکمت کو بیان کر دیا، اور یہ اس سے یہ بتلا دیا کہ اصل سوال کے جواب میں جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے اس کا بڑھنا ہے گھٹنا کیوں ہے، یہ زیادہ ضروری نہیں، زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کا بڑھنا ہے گھٹنا کن مقاصد کے لیے، اس کی حکمت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ اوقات معلوم کر سکیں۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں یہ چاند کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، حج کی عبادت ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم اصول کو بیان کر دیا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم حالت احرام میں ہوں تو وہ گھروں میں پیچھے کی طرف سے سوراخ کرتے تھے، وہاں سے آتے جاتے تھے، اور اس کو نیکی اور تقوی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کی نفی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ انسان پچھلے راستوں سے گھروں میں داخل ہو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ تو اسی سے ایک اہم اصول یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر کام کو
اس کے قاعدے کے موافق کرنا، اس کی ترتیب کے مطابق کرنا چاہیے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اشہر حرام یعنی وہ مہینے جس میں مسلمانوں کو لڑائی سے منع کیا گیا، ان کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ یہ بتلا دیا کہ ان مہینوں میں بھی اگر ابتداً دشمن حملہ کر دے تو پھر اس کے بدلے میں جوابی حملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ابتداً حملہ نہ کریں ان مہینوں میں۔ اور حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب۔ اسی طرح اس رکوع میں حج اور عمرہ سے متعلق احکام کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی حج یا عمرہ شروع کر لے اور کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس سے متعلق احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ 8ویں رکوع کا آغاز بھی حج کے ذکر سے کیا گیا کہ حج کے چند مخصوص مہینے ہیں۔ ویسے حج کے مہینے تو شروع ہو جاتے ہیں شوال سے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ جو ایام حج ہیں خاص وہ ذوالحجہ میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کے متعلق کچھ آداب بیان کیے ہیں کہ جو شخص حج کرے تو اسے چاہیے کہ چونکہ مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں اور دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ ہیں، تو وہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، بلکہ تحمل اور برداشت کے ساتھ اپنا معاملہ رکھے، اور توکل بھی اللہ پر رکھے، لیکن ساتھ اپنے کچھ وسائل بھی اختیار کرے۔ توکل کی حقیقت یہی ہے کہ انسان پہلے کچھ وسائل اختیار کرے، پھر اللہ پر بھروسہ رکھے۔ تو حج سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں احکام بتا دیے، اور پھر اسی رکوع کے اندر ایک خاص دعا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی کہ جو اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اللہ کی خواہش کے آگے چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی رضامندی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور 10ویں رکوع کا آغاز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں کی گئیں ان کے سوال سے کیا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ہم نے ان پر کتنی ہی واضح نشانیاں، واضح نعمتیں ان پر اتاری، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے، یعنی اللہ کی نعمت کی ناقدری کرے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ پھر سخت ہوگی۔ اور اس کا ایک سبب یہاں پر بیان کیا گیا کہ اس کی ایک وجہ دنیا کی زندگی میں مشغول ہو جانا، کہ اتنا مشغول ہو جانا کہ انسان اللہ کو ہی بھول جائے۔ اور اسی طرح اس رکوع میں خرچ کرنے کے اصول بیان کیے گئے کہ کن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ تو جو انسان کے ذمہ جن کا خرچ ضروری ہو، لازم ہے، ان پر خرچ کرے، والدین ہیں، اس کے عزیز و اقارب ہیں، اولاد ہے، یتیم ہے، مسکین ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اہم اصول اس رکوع میں بیان کیا کہ بہت سی مرتبہ انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، لیکن نتیجتاً اس میں اس کے لیے
خیر ہوتی ہے. اسی طرح انسان کسی چیز کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں اس کے لیے کوئی شر ہوتا ہے، تو اس خیر اور شر کا جو علم ہے یہ اللہ کے پاس ہے. 11ویں رکوع کا آغاز اشہر حرم سے کیا گیا، جن کا ذکر پہلے ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ان مہینوں کے اندر قتال کرنا یہ کیا ہے، منع ہے. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی کو اللہ کی راہ سے روکنا اور مسجد سے روکنا، مسجد سے نکالنا، یہ بھی اس سے بڑے جرم ہیں. یعنی ان مہینوں میں قتال کرنا یہ اس سے بھی بڑے جرائم ہیں. فتنہ کرنا. اور اسی طرح اس رکوع کے اندر ایک سوال کا جواب دیا گیا، جو سوال شراب اور جوئے سے متعلق کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتلا دیا کہ ان کے اندر نقصان بھی ہے اور نفع بھی ہے، لیکن ان کا نقصان نفع سے زیادہ ہے. تو لہٰذا اب ایک عقل مند انسان کے لیے اور ایک سمجھدار انسان کے لیے اشارہ ہو گیا کہ یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیزیں نہیں ہیں. اور اسی طرح اس میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا. اور آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مومن مرد یا عورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بہتر ہے. 11ویں رکوع کا آغاز، اس میں بھی ایک حکم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان جو شادی شدہ ہو، نکاح والا ہو، تو ایک خاص حالت خواتین کی، اس حالت میں وہ ان کے ساتھ قرب نہ کرے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اسی طرح اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے طلاق سے متعلق کچھ احکام بیان کیے. تو ابتداً تو اصول یہی ہے کہ انسان جہاں تک ممکن ہو سکے وہ نکاح کو باقی رکھے. لیکن اگر کوئی ایسی وجہ آ بھی جاتی ہے، کسی وجہ سے کوئی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کے متعلق بھی اسلامی تعلیمات کیا ہیں وہ اس 12ویں اور 13ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. اور اس میں زور اسی بات پر دیا گیا کہ جو بھی معاملہ کرو اس میں اس کو اچھے طریقے کے ساتھ کرو. یعنی ایک ایسے وقت میں جب کہ بظاہر دو لوگوں کے درمیان جدائی ہو رہی ہے، اس وقت میں بھی شریعت کی تعلیمات یہی ہیں کہ آپ نے معروف کو، خیر کو، بھلائی کے طریقے کو نہیں چھوڑنا. اسی طرح 14ویں رکوع میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہی احکامات چل رہے ہیں. اور اس میں ایک اصول بتا دیا گیا کہ اولاد کی جو پرورش ہے وہ والدہ کے ذمہ ہے، اور اس سے متعلق جو اخراجات ہوں گے وہ والد کے ذمہ ہوں گے، وہ ان کو پورا کرے. اور اسی طرح اس میں وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت بیان کر دی گئی. اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن. 15ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے طلاق سے متعلق یہ احکام چل رہے ہیں اور عدت کا بیان کیا جا رہا ہے. اور اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے
کہ علیحدگی کے وقت کیا معاملہ اختیار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ایک شخص اگر ایسی حالت میں طلاق دے دے کہ ابھی نکاح ہوا اور ساتھ ہی طلاق ہوگی، تو اس میں تو کسی بھی قسم کی کوئی عدت عورت پر لازم نہیں ہوگی۔ اور اگر طلاق دی ایسی حالت میں کہ کچھ وقت ان کو قربت کا مل چکا تھا، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو جو تم نے مہر ان کے لیے مقرر کر رکھا تھا وہ بھی ان کو دینا ہے، اور ان پر بھی عدت ہوگی۔ اور اسی رکوع میں نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، خاص طور پر درمیانی نماز۔ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں کہ درمیانی نماز سے کون سی نماز مراد ہے، تو راجح تفسیر اس میں یہی ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز۔ اس کے 16ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ جہاد اور قتال کے اندر اصل جو چیز ہے وہ تعداد کا کم یا زیادہ ہونا وہ نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ انسان جو جہاد یا قتال کے لیے نکلا اس کا اللہ پر بھروسہ کتنا ہے، اس کا توکل کتنا ہے۔ تو اس میں اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور یہاں پر چند واقعات ذکر کیے گئے۔ اور اس کے 17ویں رکوع میں جو کہ اس پارے کا آخری رکوع ہے، اس میں طالوت ان کا قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے لشکر سے کہہ دیا تھا کہ ہم جالوت کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائیں گے، ایک راستے میں نہر آئے گی، اس کے ذریعے سے آپ کو آزمائیں گے، تو اس نہر سے آپ لوگوں نے پانی نہیں پینا۔ ہاں اگر کوئی پینا بھی چاہے تو صرف بقدر ضرورت پی لے۔ تو یہ ایک آزمائشی حکم ان پر تھا تاکہ دیکھیں کہ کون اس حکم پر پورا اترتا ہے اور کون اس پر پورا نہیں اترتا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر داؤد علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجا، اور انہوں نے ہی جالوت کو قتل کیا۔ پھر ان سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بادشاہت، سلطنت اور حکمت عطا کی۔ تو ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ ان سے ان کے علم میں بات آ سکے اور لوگ ان سے سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ اور دوسری بات جو ہے، یہ قصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لوگوں کو بتلائے گئے۔ اس میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ قصے کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں۔ تو یہاں تک بھی حمدہ تعالی دوسرے پارے کے مضامین کا خلاصہ مکمل ہوا۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔